وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت واجب احترام میرے مربی مسلح حضرت مولانا فرید حقانی صاحب، باہر سے تشریف فرما مہمانان گرامی، میرا عزیز طالب علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے 10 منٹ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا. اس کی تعمیل میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ کروں گا. بھئی توجہ کرنی ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں نا، سنیں مقصد سننا اور سڑک پر نہ سنانا، کچھ پھر بھی ادھر ادھر دیکھنا بھی سمجھنے کی وجہ سے جو کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو محفل ہے مجلس ہم بیٹھے ہیں سننے اور سنانے کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو بولو. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ کروں. اب قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں بے شمار احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کہیں حج کا، کہیں عمرے کا، کہیں اسی طرح درجہ بدرجہ بے شمار احکامات دیے. ہر حکم کا ایک وقت ہے. اس کی تعمیل بجا لانے کے بعد اس حکم سے آدمی بری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر فجر کی وقت، فجر طلوع ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی انسان کی طرف یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرو. جب ایک بندہ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے ابھی اس کا وقت باقی ہوتا ہے لیکن اس حکم سے وہ بری ہو جاتا ہے. رمضان کے روزے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصیام کے روزے رکھو. اب ہم جب رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں وہ مہینہ پورا ہونے کے بعد ہم اس حکم سے بری ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہر حکم کا ایک وقت ہے. اس کی تعمیل بجا لانے کے بعد انسان اس سے بری ہو جاتا ہے. لیکن ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے. وہ حکم ایسا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لمحہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس حال میں بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تب بھی وہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ حکم ہے وَاشْكُرُوا. اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا شکر ادا کرو. میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ بہت سارے احکامات ہیں ایک وقت میں ادا کرنے کے بعد بندہ ان سے بھری ہو جاتا ہے. لیکن شکر جو اللہ کے ایسا حکم ہے جو ہر وقت انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. انسان کھا رہے ہیں تب بھی، پی رہے ہیں تب بھی، چل رہے ہیں تب بھی، عبادت کر رہے ہیں تب بھی، اگر کسی بھی کام میں لگا تب بھی، حتیٰ کہ سویا ہوا ہے تب بھی اللہ کا یہ حکم متوجہ ہے وَاشْكُرُوا کہ میرا شکر ادا کرو. آنا بات سمجھ آ گئی؟ بھئی آنا بات سمجھ آ گئی؟ اس سے آگے چلو. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں. شکر کسے کہتے ہیں؟ آج تک ہم تقریباً غلط فہمی میں، بڑے لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، ہم عمومی جو ہوتے ہیں ہم غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. ہم جسے شکر کہتے ہیں شاید وہ شکر نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے دے دیے نا، اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات زندگی اپنی مرضی کے ہیں. لیکن کوئی پوچھ لے اور جی اللہ کا بڑا شکر ہے اس کی پیسے دیتے، اللہ کا بڑا شکر ہے اولاد بھی دیتے. بس یہ نہیں ہے. قاضی بہزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت کے تائید سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ قاضی بہزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مفسرین ہیں. انہوں نے شکر کے جو تعریف کی فرماتے ہیں
ما انعم اللہ اس کے مقتضا کے مطابق استعمال میں لانا، یہ شکر ہے۔ میں نیچے آ کر بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو جو نعمت دی ہے نا، اس نعمت کو اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق یوں اس کو استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ اصل شکر یہ ہے، اور یہ شکر ادا کرنے کے بعد جب بندہ زبان سے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، پھر اس شکر کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آنکھ دی ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اس آنکھ کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے، نبی کی جو حدود اللہ نے بتائی ہیں، جو انہوں نے قائم کی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر میں ان آنکھوں کو استعمال کروں گا، یہ اصل میں شکر ہے۔ پھر بیٹھ کر تو کہوں گا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے آنکھیں دی، یہ تو ہوا اصل میں شکر نہیں۔ میں آنکھیں اللہ نے دی ہے، لیکن میں پورا دن بیٹھا ہوں، بد نظری کر رہا ہوں، پورا دن بیٹھا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوں، پورا دن فلموں میں چڑھا ہوں، اور ہر ایک الٹے کام کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ میں ایک دن کی پوری زندگی بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر، تو نے آنکھیں دی، یہ شکر نہیں ہے، دھوکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، نعمت ہے۔ اب اس نعمت کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق وہ کیا، میں اس دولت کو جو میرا حق بنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دے دی میں اس کے اوپر ساتھ بن کے بیٹھ جاؤں۔ اللہ نے مجھے دی ہے، اس لیے دی ہے کہ تیرے رشتہ داروں میں سے، تیرے تعلق داروں میں سے، تیرے پڑوسیوں میں سے بے شمار بے سہارا بھی ہے، محتاج بھی ہے، ان کی ضرورت مند بھی ہے۔ اب میں اس دولت سے اپنے لیے استعمال کیا، بیوی بچوں کے لیے استعمال کیا، ایک حصہ میں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، ان غریبوں کو مستحقین اور محتاجوں نے تقسیم کیا۔ یہ تو ہوا اس دولت کا شکر اصل میں، اس سے زکات ادا کی، جو ہوا شکر اصل میں، بھلائی کاموں میں میں استعمال کیا، یہ شکر اس نعمت کا اصل میں۔ اس کے بعد میں کہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت دی ہے، یہ تو ہوا پھر شکر کی بھی حیثیت ہے، اس کو شکر قولی کہتے ہیں نا۔ اس کے برعکس میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری، صبح اٹھتا ہوں، میں نے نماز پڑھی گی، 10 بجے میرا اٹھنا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے، میرے پاس بھی پیسے ہیں، بینک بیلنس بھی پڑا ہے، گاڑی میں نکلے ہیں، آگے جا رہے ہیں، رستے میں بارش ہے اور وہاں پر پانی پڑا ہے، لوگ پیدل چل رہے ہیں، حضور جاتے ہوئے اس سویٹ سے گزرے، ان کو پتا نہیں کہ ایک بندہ پیدل جا رہا ہے، اس پہ اس کے کپڑے خراب ہو گئے، اب کتنی تکلیف میں اس کو یاد ایک بال برابر کی تکلیف نہیں ہوئی، پھر آگے جا رہا ہے، جاتے ہوئے کہیں شراب خرید لی ہے اور وہ نوش فرما لی ہے، اس کے بعد جاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا، وہاں پیسے استعمال کر رہا ہے، نہ جانے کہاں استعمال کر رہا ہے۔ یہ نعمت اس وقت تھا جب اس دولت کے ذریعے سے لوگوں کو آسودگی اس سے پہنچتی، یہ نعمت تھی اس وقت۔ جو کہنا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر قولی بھی اس کی حیثیت ہے، لیکن دوسری طرف اس نے کیا کیا، غلط کاموں کے لیے استعمال کیا۔ اللہ نے جو حدود مقرر کی تھی، پیغمبر نے جو بتائی تھی، ان سے نکل کر استعمال کیا، پھر ساری زندگی کہ اللہ تیرا شکر، اللہ نے بڑا شکر اس دولت دیتی، یہ دھوکے میں یہ شکر نہیں ہے۔ یہ دو مثالیں دے دی، وہ کتنا نہیں ہے۔ اسی طرح نعمتیں تو اتنی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کے نعمتوں کو بندہ شمار کرنا چاہے نا، ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ساری نعمت تو بہت دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں ایک نعمت لے لو، پانی، ہوا نعمت ہے نا۔ کوئی آج تک اس ترقی یافتہ دور میں جب سائنس آسمان کے گراموں سے مل رہی ہے، کوئی ایسا آلہ آیا جو بتا دے کہ پوری دنیا میں ہوا کتنی ہے؟ کوئی آلہ آیا جو بتا دے کہ پوری دنیا میں پانی کتنا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ باقی نعمتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ہم چلتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نعمتوں کا استعمال ہے، کھا رہے ہیں، یار ہم سوئے ہوتے ہیں، ہمارے پورے جسم میں پھر بے شمار بیکٹیریا چل رہے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمت ہے۔ جب بندہ کئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس وقت پتا چلتا ہے کہ اب اتنی بڑی نعمت تھی۔ باہر اللہ کی نعمت ہے، بے شمار ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یار مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، بس کروڑی، آپ بس شکر ادا کرو۔ یا ربا یوں کرو گے تو کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے میں اور زیادہ کروں گا، میں اور زیادہ کروں گا، اور وہ بڑھتی جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو
اگر سامنے رکھا جائے نعمتیں تو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے اس دور میں بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مسجد مدرسہ ہے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ماحول ہے. یہ علماء ہے. یہ قرآن جہاں سکھایا جاتا ہے وہ محل ہے، وہ مجالس ہے. ان اہل اللہ کی صحبت والی وہ مجالس ہے جو کسی کو نصیب ہو جائے کہ اس دور میں پرفتن دور میں جب ہر طرف آپ جہاں بھی جاؤ گے جتنے بھی ٹریک پیچھے ہیں، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، یعنی دنیا کے جتنے بھی سورسز ہیں، ہر ایک سورس اس مسلمان کو اس قرآن سے الگ کرنے کے لیے، نبی کے فرمان سے الگ کرنے کے لیے، ان علماء سے دور نہ جائے، اس مسجد اور مدرسے سے کٹ جائے، ان سورسز کو استعمال کرتے ہوئے اس پر محنت ہو رہی ہے اور بہت ساری جگہوں پر وہ کامیاب ہو گئے. بہت ساری جگہوں پر کامیاب. آپ میں سے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ نہیں ہے، جب یہ ہماری مساجد میں دھماکے شروع ہوئے. یاد ہے نا؟ جب مساجد میں دھماکے شروع ہوئے تھے تو ریئیکٹ میں کیا ہوا؟ اس کا رد عمل کیا ہوا؟ اس کا رد عمل یہ تھا چند مخصوص طبقات، انسانوں میں طبقات ہوتے ہیں نا، میں اور آپ کی طرح بھی ہیں، پھر ڈاکٹر آ جاتے ہیں، جرنیل ہے، کرنل ہے، ماسٹر ہے، پروفیسر ہے، فلاں فلاں. کچھ ایسے مخصوص طبقات تھے، وہ مخصوص طبقات مسجد میں جمعے کے لیے نہیں جاتے تھے، انہیں چھوڑ دیا تھا. اور ان میں سے کچھ ایسے جو آج تک نہیں جاتے. جو کون تھے؟ جو ملک کا وہ سپر کلاس جسے کہتے ہیں، پی ایچ ڈی کلاس، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. صرف ایک زیادہ جو بہت زیادہ تحریک ہے، قابل ذکر ہے، ہم میں سارے کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن وقت نہیں ہے. یہ صرف اشارہ دے کے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، ان تمام ٹریکس میں سے، ان تمام تحریکات میں سے ایک تحریک دھماکوں کی تھی، وہ جاری کی ہے. چند ایک مساجد میں دھماکے ہوئے ہیں. ہمارا ایک خاص طبقہ جو ملک کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ طبقہ مسجد میں جانے سے رک گیا. جب مسجد میں جانے سے رکا تو کس سے رکا ہے؟ قرآن سے رکا ہے، نبی کے فرمان سے رکا ہے. جب عالم اور مولوی جو قرآن والے ہیں، جب ان سے کٹو گے نہ قرآن رہے گا نہ نبی کا فرمان رہے گا. اب اس کا ان کو فائدہ کیا ہوا، ہمیں نقصان کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک میں بیٹھ کر ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ملک کے رخ کو موڑتے ہیں. جب وہ اس مسجد مدرسے سے کٹ گئے، اس عالم سے کٹ گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو مدرسے سے رکا ہے، قرآن سے کٹا ہے، عالم سے کٹا ہے، اس کے بعد اس کے کمنٹس کیا ہوں گے کے بارے میں؟ پھر وہ جس نے اس ملک کے قانون کو بنانا تھا، آگے چلانا تھا، پروٹیکٹ کرنا تھا، اس نے وہاں بیٹھ کر کہہ دیا کہ مولوی دہشت ہے. یہ نفرت ہے کہ نہیں؟ جو آپ کے ملک کو چلائے گا، قانون کو نافذ کرے گا، جب وہ کہے کہ یہ دہشت گرد ہے، مجھے بتاؤ میری بات مانے گا؟ میرے قرآن اور نبی کے فرمان کی بات مانے گا؟ وہ کبھی اوپر آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ عرصہ بعد ایک بل پاس ہوا تھا. آپ میں سے سب کو پتا ہونا چاہیے، لیکن عموماً ہم اس کو غور نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا میں تو دیکھا ہوگا، کہتے ہیں یہ فلان جگہ پر 18 سال سے کم عمر لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوئی ہے تو وہ دولہا اس کو اریسٹ کر دیا. یہ سنیے، بولو کوئی کسی نے گل سنی؟ 18 سال سے کم عمر بچے کی شادی فلان جگہ ہوئی جس نے مراسا کے کھانے بند کری ہوئے. بے شمار واقعات ہوئے، پتہ نہیں آپ کو. اب یہ کیوں ہوئے؟ پارلیمنٹ میں یہ آئین کا حصہ بنا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچہ اور بچی شادی نہیں کر سکتے. آپ کیسے ہوئے؟ چھوٹا بلا ہے. یہ ہمارے ایمان کو وہاں سے انہوں نے ہٹ کیا جس کے اثرات اللہ نہ کرے. اگر اس کے مخالف تحریک ہماری نہ چلے، ان کو مٹانے کے لیے ہم نہ چلے، ہم نہ اٹھے، ہم نے وقت دیر بار نہ لگایا، پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی ایمان اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ چھوٹے اٹیک نہیں ہے، یہ چھوٹا عملہ نہیں ہے، بظاہر چھوٹی بات ہے. یہ شریعت کے مکمل مطلوبات کا حکم ہے، لیکن ہم میں سے تو اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم اس کے خلاف اٹھیں گے تو تب جب پتہ ہو کہ ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر، قرآن اور نبی کے فرمان پر حملہ ہوا. مجھے تو حملے کا پتہ ہی نہیں، بس کا مقابلہ کیا کرنا. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا 3 چیزوں میں، روایت کا حکم ہے 3 چیزوں میں دھندے کرو: میت کے دفنانے میں، قرض کی ادائیگی میں، بچی کے بیانے میں. ایسا ہے غلط ہے.
جب نبی نے یہ فرما دیا پیغمبر کی بات یہ یاد رکھو. دنیا میں مختلف طبقات ہوتے ہیں. میں اور آپ کی طرح بندہ نہ بیٹھ کے پورا دن ہم باتیں ہم کرے ہوتے ہیں, پتہ نہیں بے شمار باتیں کر جاتے ہیں. شاید پورے دن میں جو ہم نے باتیں کی ایک بات بھی کسی کام کی نہیں ہوتی, لیکن اس سے اوپر ایک طبقہ علماء کا ہوتا ہے, ہمارے صلحاء کا ہوتا ہے. آپ دیکھو کہ بڑے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں, پورے دن میں چند باتیں کریں گے بڑی معنی خیز ہوگی. اس لیے میرے پیغمبر کی بات پوری دور کی بات ہے, باتوں کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, اپنے پیچھے پورا ذخیرہ رکھتا ہے, معنویت رکھتا ہے. نبی کا جو صرف یہ تھا نا کہ بچی کے بیانے میں جلدی کرنا, یہ کیوں تھا کہ وہ بالغ ہو کے اس کو بیاہ دے دو. یہ بہت ساری فحاشی, بہت ساری بریانی اور جتنا کچھ آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, یہ اس کے لیے نسخہ تھا. یوں کر لو گے یہ سارا کچھ رک جائے گا. انہوں نے پابندی لگا دی. آپ دیکھو صبح سرحد میں لوگوں میں یہ لوگ کم عمر میں شادی کرتے ہیں, وہاں پر یہ زنا کی کرپشن بڑی کم ہے. انہوں نے دیکھا اچھا باقی تو ہماری مان رہے لیکن یہ نہیں آ رہے, چلو ایک قانون اور آئین نافذ کرتے ہیں, پھر ان پہ بھی پابندی ہونی ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے کے سارے اس کے جب پابند ہو جائیں گے, مجھے بتا دو کام جو غذائی کھا رہے ہیں اس سے بچے اور بچے جلدی بالغ ہو رہی ہیں. لیکن دوسری طرف قانون کیا بن گیا, 18 سال سے کم عمر میں شادی کرو گے یہ جرم ہے, ان کا آئین ہے. مجھے یہ بتاؤ یہ 8-10 سال میں کیا ہوگا, زنا عام نہیں ہوگا. نبی کے حکم کے بغیر متضاد چیز آئیے گئی اور ہم چپ بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتا دو میرا پیغمبر حکم دیتا ہے, دوسری طرف اسی ملک کا آئین اس کے خلاف بنتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اٹھیں اس آئین کو توڑ دیں, ہم اس پارلیمنٹ کے پرہجے اڑا دیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کا ایمان ہے اسلام میں ایمان ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ بات یہ چل رہے تھے جب ہم اس قرآن سے کٹیں گے, علماء سے کٹیں گے, مدارس سے کٹو گے, نبی کے فرمان سے کٹ جاؤ گے, جب اس سے کٹو گے تو پھر یہ ایمان اسلام اور دین باقی رہنا نہیں ہے. میں یہ کر رہا تھا, یہ مدارس, یہ علماء, یہ مساجد, یہ محافل, ان کا انعقاد یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کا اصل شکر کیا ہے؟ اس کا اصل شکر یہ ہے کہ ہم ان محافل اور ان مساجد کی قدر کرتے ہوئے ہم اس میں آئے, آ کر وقت دیں تاکہ ہماری نسلیں, ہمارا ایمان اس سے بڑھے.